بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 102 اور نویں قسط ہے کچھ ریپیٹیشن کے ساتھ۔ ناظرین، 110 صفحہ ہے اور کتاب کا نام اور کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، اور قصہ آپ کے سامنے، واقعہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ ناظرین، کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور سچے واقعات پیش کیے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خود کشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، چھوڑا نہیں خودی کو دوڑے خدا کے پیچھے، آساں کو چھوڑے بندے مشکل کو ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے لے گئے اور ان کے تمام کپڑے اتار دیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر ایک بوکی میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت فریاد زاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں جو کہ وہ میرے باپ، میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھے بے گناہ گرا دیا، اور ذرا بھی ان کو ترس نہ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی رات آدھی راہ جا پہنچے اور رسی ڈول کی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی، تو دوسرے بڑے بھائی شمعون نے آ کر رسی کاٹ دی اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہیں مر جائے۔ قضائے الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کئی دن رہے، بعضوں نے کہا کہ صرف ایک دن رات رہے۔ جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر مر گئے اور ہم لوگوں نے نجات پا لی۔ آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب توبہ کر لیں اور ہماری توبہ خدا قبول کر لے، اور اس چیز کا عزم ضمیم کریں کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت کیا کریں گے تاکہ وہ ہم سب سے راضی و خوشی رہیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر روتے رہے، از حد نڈھال ہو گئے۔ وَقَوْلَهُ تَعَالَى وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ لَتَنَبَّأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ قرآن کریم فرماتا ہے اور ہم نے وحی کی اس کو کہ جتاوے گا ان کو ان کا یہ کام، اور وہ نہ جانیں گے فائدہ۔ پھر جب لے کر چلے اور آگے نہ فرمایا، کہ کیا ہوا اس واسطے کے لائق بیان کے نہیں، پھر کیا ہو اس واسطے کے لائق بیان کے نہیں جو کچھ ان کے بھائیوں نے سلوک کیا اور راستے میں بری طرح مارتے اور برا بھلا کہتے ہوئے لے گئے۔ نہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے رونے پر رحم کھایا، نہ فریاد پر۔ پھر کنویں میں ڈالا تو وہ کنویں کے کنارے کو پکڑ کر رہ گئے اور بہت روئے، مگر بجائے رحم کھانے کے رسی میں باندھ کر اس کنویں میں لٹکا دیا، اور جب آدھے دور پہنچے تو رسی کو کاٹ دیا، اور سب بھائیوں نے مل کر ان کے کپڑے اتار لیے تھے، بالکل ننگا کر دیا تھا۔ جس آن انہوں نے رسی کاٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام
کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے یوسف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ویلاگ نمبر 3، اور قسط ہوگی 10ویں۔ یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔